باادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ تصوف کا راستہ ادب کا راستہ ہے، تصوف کی راہ ادب کی راہ ہے۔ تصوف کی راہ میں جو بھی اوپر پہنچا ہے ادب سے پہنچا ہے، تصوف کی راہ میں جو بھی پیچھے رہا ہے ادب سے رہا ہے۔ اس راہ میں ادب سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ اس راہ میں جس کو جو کچھ ملا ہے ادب سے ملا ہے، جس نے جو کچھ پایا ہے ادب سے پایا ہے۔ جو آخری مقام تک بھی پہنچا تو ادب سے پہنچا، جو ابتدا میں رہ گیا وہ ادب نہ کرنے کی وجہ سے رہ گیا۔ اس راہ میں جو بلندیوں تک اور عروج تک پہنچنے کی رکاوٹ ہے وہ ادب ہے، اور اس راہ کے اندر جو بلندیوں تک اور عروج تک پہنچنا ہے وہ ایک ادب کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ اور اس راہ کے اندر جو بھی لوازمات ہیں اور اس راہ کے اندر جتنی بھی منزلیں ہیں یہ ساری کی ساری ادب سے طے ہوتی ہیں۔ ادب کس کا؟ اپنے معلم کا، اپنے شیخ کا، اپنے پیر و مرشد کا۔ عزیز من، یہ ہستی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر و مرشد کی شکل میں عطا فرمائی ہوتی ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے ذریعے سے ہم پر سے کتنی مصیبتیں ہٹا رکھی ہوتی ہیں اس کا علم ہمیں ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کی برکت سے کتنے غم ہم پر سے ہٹا رکھے ہوتے ہیں اس کا ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس ہستی کے توسل سے کتنی آنے والی مصیبتیں اور کتنی آنے والی پریشانیوں کو ہم سے دور رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور اس ہستی کی دعائیں اور ان کی مناجات اور ان کی توجہات سے نہ جانے ہمارے کون کون سے کام بنتے ہیں، نہ جانے ہم کتنے بڑی بڑی مشکلات سے بچتے ہیں، اور نہ جانے ہم کون کون سے معاملات میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی مناجات ہوتی ہیں، ان کی توجہات ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اگر اللہ موقع دیں اور مرشد کا ساتھ ملے اور مرشد کا تعلق ملے تو بھائی ادب لازمی کر لینا۔ بغیر ادب کے کچھ پا نہیں سکتے، بغیر ادب کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ کہا گیا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہے۔ جو لوگ مرشد کے پاس ساری زندگی رہتے ہیں، شیوخ کے پاس بڑا وقت گزارتے ہیں، بڑے قریب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ادب نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اور بعض لوگ دور رہتے ہیں اور کم تعلق رکھتے ہیں اور طریقے سے آنا جانا رکھتے ہیں، لیکن ادب بہت کرتے ہیں تو ادب کی وجہ سے وہ ان منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں، اس مقام کو حاصل کر لیتے ہیں کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شیخ کا کوئی قلبی رجحان اس بندے کی طرف ہے جو یہ اس طرف جا رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اس راہ میں ہرگز قلبی رجحان کام نہیں آتا۔ جو جتنا ادب کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، جتنا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اتنی ہی محبت شیخ کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ جب شیخ کے دل میں محبت ڈلتی ہے اور شیخ کے دل کے اندر اس کی اہمیت آتی ہے تو یہی شیخ اپنے اس اہمیت والے بندے کو آگے بڑھاتا ہے۔ تم یوں شیخ کی خدمت میں نوٹوں کے انبار لگا دو، دنیا کی آسائشوں کے بازار ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دو، ان کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، ان کو کچھ، ان کی طبیعتوں پر ذرا برابر بھی کوئی خوشی کے اثار نہ ہوں گے۔ یہ خوش ہوتے ہیں تو ادب سے ہوتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں تو خدمت سے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے سفینوں میں۔ یہ وہ گوہر لال ہیں جو بادشاہوں کے محلات میں بھی نہیں ملا کرتے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کچھ پا لے تو کر خدمت فقیروں کی۔ یہی وہ اللہ والے ہیں جن کا ادب کر کے، جن کی خدمت کر کے، جن سے محبت کر کے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے، ایک سالک یہ سمجھتا ہے کہ میں مرشد کے قریب ہو جاؤں اور مرشد کے قریب سے اللہ کا قرب پا جاؤں، تو بھائی اس کے لیے صرف محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے،
ادب کی ضرورت بھی ہے، ادب کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدمت کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو دل میں اتار دیں۔